بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرتے ہیں، ان کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اصحاب رسول کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار ہمارے لیے خضر راہ ہے۔ اور قربان جاؤں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر راہ حق پر گامزن ہونا چاہتے ہو، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ان اصحاب کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قربان جاؤں، فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے انہیں صحبت مصطفیٰ کے لیے چنا، کریم آقا علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنا، اور ان کی سنگت کے لیے چنا، اور اقامت دین کے لیے چنا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ کائنات میں بعد الرسول سب سے افضل ہیں، ان کے دل نیک تھے، ان کا علم گہرا تھا، قربان جاؤں ان میں تکلفات بہت کم تھے۔ فرمایا کہ ان کے آثار کی پیروی کرو، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے اسوہ کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ سامعین محترم، آج ہم جس صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ عظیم صحابی رسول سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جاؤں، میرے آقا نے غرباء کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج ہم اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کریں گے جنہیں سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں بہت علمی شخصیت جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں طلباء جو ہیں ان کے سامنے ذہن و تلمذ طے کر چکے ہیں، طے کر رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ بہت شکریہ۔ آج ذکر بڑا پیارا ہے، اور وہ صحابی جس سے میرے آقا نے بڑی محبت فرمائی اور آقا نے بڑا نوازا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ کریں۔ حامدہ و مصلیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اصل بات ہی یہی ہے، بنیاد ہی یہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے سہاروں کے سہارا، بے نواؤں کے واہ، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے آقا بن کے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کو اپنی بارگاہ میں، اپنی مجلس میں بٹھایا، اپنے دامن کرم میں پناہ دی ہے جنہیں کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ معاشرے کے جو پچھڑے لوگ تھے، مقبول لوگ، جو ان کو میرے آقا وہ پھر اپنے چیز کو بھول گئے، فخر کرتے تھے صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہونے پر۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہاں نہیں، روز محشر جنت میں جاتے ہوئے بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انول من یحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ فیدخلنیہا معی فقراء المؤمنین۔ فقراء المؤمنین، کیا کہنے یہ کیا جملہ ہے اور کیا سند ہے، اور میرے آقا کی بارگاہ سے کیا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو جاتے ہیں کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کا دھن دیکھ کر، کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کی کوٹھی، کسی کی کار دیکھ کر، کسی کی آسائشیں دیکھ کر، جی، رزق کی فراوانی دیکھ کر۔ تو میرے آقا نے یہ جو انعام دیا نا، فرمایا سب سے پہلے روز محشر جنت کے دروازے پہ جا کے دستک میں دوں گا اور دروازہ میرے لیے کھلے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے پہلے میں داخل ہوں گا جنت میں، واہ واہ واہ۔ اور میرے ساتھ فقراء مومنین جو فقیر ہیں ان کی جماعت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ برائے امیر بعد میں آئیں گے، سبحان اللہ۔ مال و دولت والے بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے میرے ساتھ جانے والے فقیر ہوں گے۔
اچھا مفتی صاحب کمال اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کریم آقا فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے. ساری باتیں بیان کرنے کے بعد صحیح مسلم بخاری کے اندر آتا ہے فرمایا اگر فخر ہے تو فقر پہ ہے. بے شک اللہ اکبر. الفقر و فخری بے شک اور الفقر و فقری، واہ واہ یہ ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. تو فقراء کو یہ جملہ کہہ کر بھی آقا نے نواز دی، نواز دیا، عزت عطا فرما دی. فقر کو میرے آقا نے شان عطا شان فرما عطا دی. کر دی. تو اسی قبیل سے، اسی زمرے سے اور اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے جی ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا سبحان اللہ. جلیبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا تعارف ہی دربار رسالت ہے، اللہ جن کا تعارف ہی ذات رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا اور کوئی تعارف نہیں. ان کا تذکرہ بھی ڈھونڈے جی تو بہت مختصر سا ملتا ہے. ٹھیک. بہت ابتدائی واقعات اور تفصیلی واقعات ان کے خاندان کے آباء و اجداد کے نہیں ملتے. اتنا ملتا ہے کہ وہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور انصار کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کا تعارف کیا بنا؟ نام مصطفیٰ ان کا تعارف بن گیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ان کا تعارف بن گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی رہتے تھے وہ. جی چونکہ قد چھوٹا تھا، ٹھیک. رنگ کالا تھا، نین نقش کو اتنے زیادہ حسین و جمیل نہ تھے. تو یہ وہ لوگ جن کے بارے میں میں کہہ رہا تھا، جن کو کوئی اپنے پاس نہ بٹھاتا تھا، جن سے کوئی دوستی اور یاری نہ لگاتا تھا، اللہ ان کو میرے مصطفیٰ اپنا صاحب، اپنا صحابی سبحان اور اپنا دوست بناتے تھے. اللہ. قرآن پاک کے اندر ایک آیہ کریمہ 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر اسی پس منظر کے اندر ہے جی کہ ایک دفعہ یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے نا اس دور کے، ٹھیک. جو اس دور کے تاجر تھے اور بزنس مین تھے، انڈسٹریل تھے، جو اس دور کے سردار تھے، ٹھیک. قریش مکہ کے قریش جیسے. مکہ جو تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیغام بھجوایا. کہا کہ آپ کی مجلس میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، غریب غربا، یہ جو لو سٹیٹس لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری انسلٹ اور توہین ہے، جی ہمارے منصب اور شان کے لائق نہیں ہے. یہ جو آپ کے مدرسے کے طلباء ہیں، یہ ابو ہریرہ جیسے، ابو ذر غفاری جیسے، عبداللہ بن مسعود جیسے، عبداللہ بن عمر جیسے، اللہ عبداللہ بن عامر جیسے، عبداللہ بن زبیر جیسے، عبداللہ بن عباس جیسے، جی. ابو موسیٰ اشعری جیسے، صہیب رومی جیسے، عمار بن یاسر جیسے، واہ واہ واہ. مصعب بن عمیر جیسے، سلمان فارسی جیسے، اور حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت بلال حبشی واہ واہ واہ. رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علی کلہم. کہا کہ ان کے ساتھ تو ہم نہیں بیٹھ سکتے، تو اگر آپ ان کو اٹھائیں، ان کو سائیڈ پہ کریں، ٹھیک. تو میں بھی ہم آ جائیں، آپ کی بات سنیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ جائیں، ممکن ہے ہم خیال بھی بن جائیں، آپ کا پیغام تو ہم تک پہنچے. جی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب کچھ نہیں دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل جلدی جا، میرے محبوب کو بتا، میرے مصطفیٰ کو بتا کہ ان کو جواب کیا دینا ہے. اللہ. وہ جبریل قرآن کی آیت لے کے آئے. بڑی ایمان افروز بات ہے، بڑی مقام صحابیت کیا ہے، اور صحابہ کو میرے آقا نے نوازا کتنا ہے، واہ واہ. صحابہ پر میرے آقا کا کرم کتنا ہوا ہے. اور اس طرح کے صحابی جو تھے حضرت جلیبیب جیسے، جی ان کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سینے سے لگایا. قرآن کی آیت بول بول کے اعلان کر رہی ہے. جبریل وہ آیا کریمہ لے کے آئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ سبحان اللہ. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا واہ واہ. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. سبحان اللہ. جبریل پیغام یہ لے کے آئے تھے جی کہ محبوب اللہ تبارک و تعالی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہمیں ابو جہل کی سرداری نہیں چاہیے، اللہ. ہمیں ابو بکر کی وفاداری چاہیے، ہمیں ابو لہب کے حسن سے کوئی سروکار نہیں، اللہ. ہمیں جلیبیب و بلال کے عشق سے پیار ہے. ہائے ہائے ہائے. سبحان وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. واہ واہ واہ. یہ جو صبح و شام
سبحان اللہ، یہ جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں آپ نے انہی کے ساتھ بیٹھنا ہے. کیا کہنے. اچھا مفتی صاحب اس میں جملہ جو قرآن کا جا یعنی وجہ یریدون وجہ فقط اللہ اس کی کے رضا. مکھڑے کی طلبگار، یہ بات اس کی رضا کی طلبگار. یہ تو آپ نے بہت آگے کی بات کر دی ہے. اللہ اکبر. یریدون وجہ کا جو ترجمہ آپ نے کر دیا ہے جی کہ یہ یریدون وجہ والی بات حضرت سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے کشف المعجوب شریف کے اندر حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے. ٹھیک. یہ جو آپ نے کہا نا کہ مکھڑے کے، ہائے ہائے ہائے. تو وہ کہا کرتی تھی اللہم ان کنتو اعبدوک خوفا من النار فالکنی فیہا وان کنتو اعبدوک طمعا من الجنہ فاحرمنی منہا وان کنتو اعبدوک لوجہک الکریم ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. فلا تحرمنی من رؤیتہا. جی جی یہ ہے وہ جملہ. کیا کہنے. کہا کہ یا اللہ اگر یہ تیری رابعہ تیری جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہے تو ضرور اس کا ایندھن بنا دینا. اگر جنت کے لالچ میں عبادت کرتی ہے تو اس کے قریب بھی نہ جانے دینا. ٹھیک. اور اگر فقط تیرے دیدار کے لیے عبادت کرتی ہے اور تو جانتا ہے کہ میں اسی لیے عبادت کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر روز محشر مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. ہاں ہاں ہاں. کیا یریدون وجہا متجسم ولا میں مزید بات تعد عنہم. واہ واہ واہ. کیا کہنے. اصل جو ناظرین محترم بات ہے وہ رضا کی بات ہے. مقام رضا، مقام رضا جسے مل گیا وہ کامیاب ہو گیا. رب کائنات ہمیں بھی اس کی خیرات عطا فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، الحمدللہ ہم حیات صحابہ کے بابرکت پروگرام میں شامل ہیں اور ان عظیم ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں صحبت مصطفیٰ میسر تھی، جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی سنگت عطا فرمائی تھی. اور دنیا کا مال و زر ان کے پاس نہیں تھا، لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑا مال تھا وہ صحبت مصطفیٰ تھی. مفتی صاحب کیا عظمتیں ہیں ان صحابہ کی جن کو قرب مصطفیٰ میسر ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ جی. اور اسی قرب نے ان کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں جن پر زمانہ رش کرتا رہے گا. واہ واہ. اس سے بڑا اور اعزاز ہی کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک. کائنات میں مقام صحابیت اور شرف صحابیت سے بڑا اور کوئی شرف ہی نہیں ہے نبوت کے بعد. بے شک. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یہ غلام تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، دو واقعات بڑے ایمان افروز اور بڑے مفصل واقعات، اور وہ ان کی زندگی کا تعارف بن گئے سبحان اللہ. اور ان کے لیے سند بن گئے اور بہت بڑا اعزاز بن گئے. ان میں ایک تو یہ تھا کہ چونکہ آپ دربار رسالت میں ہی رہتے، سرکار کی مجلس میں، حضور کی کچہری میں، حضور کے مدرسے میں، حضور کی مسجد میں سبحان اللہ. سارا دن بیٹھے رہتے. ان کی نظریں ہوتی تھیں سامنے رخ مصطفیٰ ہوتا تھا. اللہ اکبر. چہرہ والدہا کو دیکھ دیکھ کے پیاس بھی بجھا لیا کرتے تھے، بھوک بھی مٹا لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کسی اور سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ کوئی الیک سلیک، نہ کسی کی پرواہ، نہ کوئی معاملہ. مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے. چونکہ قد چھوٹا تھا، رنگ کالا تھا، جی نین نقش موٹے تھے، اس لیے شادی کے معاملے میں بھی کافی رکاوٹیں تھیں اور کافی عرصہ بیت گیا تھا ٹھیک. تو شادی نہیں ہو رہی تھی. تو سوچتے رہتے تھے. اور ایک دن اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اسی تجسس میں یا اسی فکر کے اندر سر جھکائے بیٹھے تھے، جی سوچ رہے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی نا، واہ واہ واہ. تو دیکھا کہ میرا غلام بیٹھا ہے جلیبی مسجد کے اندر، اور حضور سمجھ گئے کہ کیا سوچ رہا ہے، ہاں ہاں. کس فکر میں ڈوبا ہوا ہے. ٹھیک. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو یوں دیکھا نا حضرت جلیبیب نے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جلیبیب لگتا ہے شادی کے مسئلے میں پریشان ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سر عرش پر ہے تیری گزر، ہاں ہاں. دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے ہاں ہاں نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ہاں ہاں. سبحان اور اللہ. کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جی جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. واہ تو واہ. مفتی دیکھا- صاحب تو سوچ رہے ہوں گے مال و زر بھی نہیں، قد بھی چھوٹا ہے، مجھ سے شادی کون کرے گا، یہ سوچ رہے ہوں گے. جی یہی خیال تھا اللہ اسی پریشانی میں کہ عمر بیت رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، تو کہیں سے کوئی آفر نہیں ہے، کوئی راستہ بھی نہیں سجھائی دے رہا.
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو عرض کیا جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. فرمایا پھر پریشان نہ ہو, ٹھیک, پریشان نہ ہو, اس کا انتظام ہم کریں گے. سبحان اللہ. ادھر دوسری طرف یہ تھا کہ مدینہ شریف کے جو لوگ تھے, جب کسی کی بچی, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن اگر کوئی بیوہ ہو جاتی, اس کا شوہر فوت ہو جاتا, شہید ہو جاتا, تو وہ خاص طور پر جو کنواری بچیاں ہوتی تھی ان کے حوالے سے بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے, بیوہ کا نکاح کر دیا کرتے تھے ٹھیک, جہاں بھی انہیں موقع میسر آ جاتا. تو ایک انصاری صحابی تھے, وہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے اور انہی کے رشتہ دار تھے حضرت جلیبیب کے. تو بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ چچا تھے. اب ان کی بیٹی تھی اور بیوہ تھی, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی آقا کہ میری بچی ہے اور آپ جہاں چاہیں رشتہ طے فرما دیں. ٹھیک, اور بعض روایات میں یوں ہے کہ سرکار نے فرمایا انصاری کو بلا کے کہ تمہاری بچی کا نکاح میں کر دوں, تمہاری بچی کے نکاح کا مجھے اختیار ہے. تو انصاری خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. ان کا خیال یہ تھا کہ سرکار اپنے حرم میں لیں گے. جی جی, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میرا ارادہ نہیں ہے, ٹھیک, میں کسی اور جگہ طے کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ جی کہاں؟ تو سرکار نے فرمایا جلیبیب سے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا آقا پھر اجازت دیں تو میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں. ٹھیک, وہ مشورہ کرنے چلے گئے, اور جو میں نے اسد الغابہ میں ان ڈیٹیل اور پھر اس روایت کے آخری الفاظ صحیح مسلم کے ہیں. سبحان اللہ. اسد الغابہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 550 پہ بڑا تفصیل سے یہ واقعہ حضرت جلیبیب کا درج ہے. ٹھیک, اسد الغابہ فی معرفت صحابہ, ٹھیک ہے, حیات صحابہ پہ بڑی سند ہے یہ کتاب, اور پھر آخری الفاظ اس کے صحیح مسلم کے اندر بھی ہیں. جی, تو اب وہ اس روایت کے مطابق سرکار نے حضرت جلیبیب کو کہا نا کہ پریشان نہ ہو, اور ادھر انصاری پیغام دے گئے تھے, ٹھیک, ادھر ان کو کہا کہ جاؤ تمہارا بھی انتظام ہو گیا, ادھر جلیبیب کو فرمایا تمہارا بھی انتظام ہو گیا. سبحان اللہ. اور جلیبیب کو کہا فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور جا کے صرف اتنا کہنا کہ مجھے آقا کریم نے بھیجا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان آقا نے بھیجا ہے. واہ واہ. اچھا, حضرت جلیبیب نے جب سنا کہ سرکار نے اب اہتمام کر دیا رشتے کا اور حضور کے ریکارڈ میں آ گیا ہے, تو بس خوش ہوئے کہ اب تو انشاءاللہ ہو جائے گی شادی. اور پھر چلتے چلتے کہا ہوگا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, سبحان اللہ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ واہ. چلے گئے وہاں انصاری کے گھر میں, دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا جلیبیب کھڑے ہیں. تو اتنا عرض کیا کہ مجھے آقا کریم نے بھجوایا. وہ سمجھ گئے سمجھ گئے, سبحان اللہ. کس لیے بھجوایا. انہوں نے دروازہ کھولا, بٹھا دیا ڈرائنگ روم میں, بٹھا کے اندر چلے گئے اپنی اہلیہ سے مشورہ کرنے کے لیے. اس دور میں ظاہر اتنے بڑے بڑے بنگلے تو نہیں ہوتے تھے, چھوٹی چھوٹی رہائشیں, چھوٹے چھوٹے مکان, اندر کہیں کھڑے ہو کے مشورہ کر رہے ہوں گے. تو وہ صحابی کہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کا انتخاب کیا ہے, لہذا ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے فوراً. جی, لیکن اس بچی کی جو ماں تھی, صحابی کی جو اہلیہ تھی, وہ کہتی تھی کہ نہیں, ایک تو یہ کہ ان کا رنگ کالا ہے, قد چھوٹا ہے, ٹھیک, دوسرا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, یہ بھی ہمارے ناظرین, حضرت جلیبیب کی جو طبیعت تھی ٹھیک, وہ بڑی فکاہیہ طبیعت اور مزاحیہ طبیعت تھی. جی, خوش طبی کے حامل تھے. صحیح, آپ بڑی خوش طبی فرمایا کرتے تھے, بے تکلفانہ انداز کے اندر, اور بسا اوقات خواتین سے بھی اسی بے تکلفی میں کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دیتے. ٹھیک, اچھا, اب وہ کچھ لوگ اس کو بہت سخت ناپسند کرتے تھے, لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے اس غلام کا حسن کردار کتنا بلند ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. دل کے صاف ہے, دل کے کتنے صاف ہیں. واہ یہ واہ آقا کی نظر تو دیکھ رہی تھی سبحان اللہ. کہ کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں, اور وہ خوش طبی کیوں کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں کہ تنہے تنہا ہیں, اکیلے ہیں, کوئی عزیز رشتہ دار گھر والے زیادہ نہیں ہیں, اس لیے. تو آقا کریم بڑا پیار کرتے تھے, حضور بہت محبت کرتے تھے. اب اس خاتون نے کہا, ایک تو عورتیں اپنی بچیوں کے حوالے سے ویسے بھی بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں, بچیوں کے رشتے کے حوالے سے, تو کہا کہ میری بیٹی تو اتنی حسین و جمیل اور چاند کا ٹکڑا, تو
شوہر بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ آنے والے کو نہ دیکھیں، ہاں ہاں ہاں، بھیجنے والے کو۔ بھیجنے والے کو واہ واہ مفتی صاحب، کہ بھیجا کس نے ہے۔ سبحان اللہ، ماننا کہ قد چھوٹا رنگ کالا ہے، لیکن بھجوانے والا تو کملی والا ہے، کملی والا ہے۔ واہ آقا واہ، کریم نے بھجوایا ہے، وہ تو چاند کے ٹکڑے ہیں۔ یہ تکرار چل رہی تھی، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں سے ٹکرائی نہ وہ مایوس، انہوں نے کہا لو یہ تھے بھی نہیں ہونا کام۔ جی وہ باہر سے ہی نکلے ٹھیک، اور چلے گئے سرکار کی بارگاہ میں، مسجد نبوی شریف میں پہنچے۔ اتنی دیر میں یہ بحث مباحثہ، یہ تکرار، یہ ہاں اور نہ کی بات میاں بیوی میں چل رہی تھی۔ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، یہ سننے والی ہے، اللہ سمجھنے والی ہے، پلے باندھنے والی ہے۔ یہ ہے سبق ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی یہ کہ وہ جو بچی جس کے رشتے کی بات ہو رہی تھی وہ سن رہی تھی اپنے ماں اور باپ کی گفتگو، تو دیکھا نا کہ جب ماں وہاں ماننے پر تیار نہیں ہے اور مصر ہیں اور انکار کرتے جا رہی ہیں اور اڑ گئی ہیں، جی، تو اس وقت وہ سامنے آئیں اور آ کے کہا کہ ابا جان یہ میری ماں رشتہ منظور کرے یا نہ کرے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اللہ مجھے اکبر، یہ قبول واہ واہ ہے، مفتی صاحب، سبحان اللہ، اس لیے کہ میری ماں کو شاید یاد نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 22واں پارہ سورہ احزاب ہے، جی، فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم واہ واہ امر، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے واضح واشگاف حکم نازل فرما دیا کہ جب اللہ رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دے تو آل ایمان کا اختیار ختم ہو ختم ہو جاتا ہے، جاتا ہے، واہ واہ آل ایمان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو بات آپ کئی بار دہرایا کرتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، واہ 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 واہ، کہا کہ مومنین کی جانوں پر ان کا اپنا اتنا اختیار نہیں ہے جتنا اختیار مدینے والے کا ہے۔ کلمہ پڑھا جو ہے، حضور کی غلامی اختیار کی جو ہے، جی، تو وہاں مومن کی شان وہاں ہیلو اجت نہیں ہے۔ جب اللہ رسول فیصلہ کر دے تو ایک ہی ہے کہ وہاں سرنڈر کرے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج سرکار میں آئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو مزاج سرکار میں آئے۔ تو بیٹی نے کہا کہ مجھے رشتہ منظور ہے منظور ہے، واہ واہ، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، بھجوایا ہے، سبحان انہوں نے رشتہ منظور کر لیا۔ ناظرین محترم، دیکھیں قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو نبی عطا کر دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کیا کہنے اس بیٹی کی عظمتوں پر کہ جس نے کریم آقا کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ ہمارے ساتھ رہیں، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ انتہائی محترم جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے، اور کیا خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور رشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ کریم آقا کا ایک فرمان یاد آیا مجھے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کل بروز قیامت جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کریم آقا نے فرمایا کہ جس کا اخلاق اپنی بیوی سے اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اپنی بیوی سے اچھا ہوگا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کل قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ مفتی صاحب، پھر وہ اس بیٹی نے رشتہ قبول کر لیا، کیا فرمائیں گے؟ سعادت مند بچی نے جی عرض کیا کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ میں بھی آنے والے کو نہیں دیکھ رہی، بھجوانے والے کو دیکھ رہی ہوں۔ واہ واہ واہ، میرے آقا نے بھجوایا، اور اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ کا رسول کسی کام کا فیصلہ دے دے تو پھر اہل ایمان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جب انصاری صحابی نے اپنی اس سعادت مند بچی کی زبان سے یہ اقرار سنا نا، چونکہ بالغ تھی، بیوہ تھی، تو وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی تھی، وہ بڑے مسرور ہوئے اور خوش ہوئے کہ میں سرخ روح ہو گیا، اور رحمت عالم کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے۔ اچھا باہر آئے، باہر ٹھیک، کہ میں دیکھوں کہ جلیبیب کہاں، دیکھا تو وہ تو تھے ہی نہیں، وہ جا چکے تھے مایوس۔ ایک دفعہ پھر تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ لو یہ تھے بھی کام نہیں بڑھیا۔ ٹھیک، تو وہ آئے تو سرکار کی بارگاہ کی طرف حضرت دیکھا تو جلیبیب ابھی پہنچے ہی تھے، تو انہوں نے آ کے بتا دیا تھا قصہ سرکار کو، پیچھے انصاری آ گئے
تو انصاری نے آتے ہی سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ بھی بڑی ہی توجہ طلب اور بڑی ایمان افروز بات ہے کہ آتے ہی انہوں نے عرض کیا آقا وہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔ تو میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا یہ بتاؤ کہ منظور کیا کس نے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی سرکار دیکھ رہے تھے ہے۔ واہ واہ واہ، کہ بات کیا ہو رہی ہے، کون اقرار کر رہا ہے، کون اصرار کر رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے۔ جی جی، تو فرمایا منظور کیا کس نے؟ ٹھیک تو ٹھیک، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ میری بیٹی نے منظور کیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ، دست نبوت کو اٹھایا، آقا نے دعا کی اس بچی کے لیے۔ کیا دعا کی؟ جو دعا لینا چاہیں، جو کہیں کہ حضور کی اس دعا کا فیض ہمیں بھی ملے، جی، تو وہ آقا کریم کے فرامین کو اپنے سینے سے لگائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوں، سرکار کی شریعت سے پیار کریں، اللہ رسول کے احکام کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کریں، اللہ اکبر، تو یہ دعائیں ملتی رہیں گی۔ حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، جی، کوئی شخص لاکھ جتن کرتا رہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کرتا۔ تابع نہیں کر، بے شک بے شک، میرے آقا نے دعا کی اللہم اسبب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا، یہ اللہ، صحیح مسلم کے الفاظ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہم اسبب علیہ الخیر صبا جی، ولا تجعل عیشہا کدا، یا اللہ اس بچی پر اپنی بارگاہ سے کرم اور رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسا دے۔ اللہ اکبر، اللہ مسبوب علیہ الخیر صبا، یہ اسبوب اور آگے صبا، مسلسل بارش برسا دے، ولا تجعل عیشہا کدا، اور اس بچی کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، واہ واہ واہ۔ کوئی تکلیف نہ آئے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک پیغام بڑا اچھا زبردست ہے، وہ یہ پیغام ہے کہ جو بڑوں کی بات مان لیتا ہے، جی جی جی، جو بیٹی جو بیٹا بڑوں کی بات مان لیتا ہے، پھر وہ ان کی دعاؤں کا زندگیوں میں مستحق بنتا ہے، اس پہ برکتیں کرم ہوتا ہے۔ بہاریں شامل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو بغاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، چند دنوں میں واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی رسوائیاں ان کا مقدر بنتی ہیں۔ اللہ اکبر، لہٰذا التجربۃ اکبر من العلم، جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ نالج سے بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ آپ کے بزرگ جن تجربات سے گزر کے گئے ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں، جن کا جو ویژن ان کا ہے، آپ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کو مانیں۔ اور خاص طور پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دین کے حوالے سے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا رشتہ کرنے کے حوالے سے جی، کہ رشتہ کرتے ہوئے جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ان میں جو فرسٹ پریارٹی ہے، ٹاپ پر جو چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ فرمایا اس کے دین کو دیکھو، ٹھیک، دین حسن کو بھی دیکھو، مال کو بھی دیکھو، سیرت کو بھی دیکھو، نسب کو بھی دیکھو، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے کردار اور دین کو دیکھا جائے۔ اب حضور نے دعا کی، ٹھیک، اور سرکار کی اس دعا کی برکت یہ ہوئی، واہ 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 واہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ شریف کی کوئی خاتون، کوئی عورت اتنی خوشحال نہ تھی، واہ واہ واہ، اتنی خوش و خرم نہ تھی جتنی یہ بچی خوش رہی جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی، کیا کہنے، جس کا رشتہ حضور نے طے فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اچھا آپ آگے دیکھیے، حضرت جلیبیب کی زندگی کا ایک اور موڑ دیکھیے، اور کیسا حسین موڑ ہے۔ اللہ، بسم اللہ، حضرت جلیبیب کو سرکار نے بلایا، انصاری کہہ کے چلے گئے آقا ہمیں منظور ہے۔ حضرت جلیبیب کو بلایا اور سرکار نے فرمایا مبارک ہو بھائی رشتہ ہو گیا، جی، تو تیاری کرو۔ تو عرض کیا آقا حضور کیسے تیاری کروں، میرے پاس نہ کوئی پیسہ، نہ پا، نہ ٹکا، نہ دیلا، جی جی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو سرکار نے فرمایا ہم ہیں نا، سبحان اللہ، پہلے ادھر گئے تھے اب ادھر جاؤ۔ واہ واہ فرمایا پہلے وہاں جا کے کہا تھا آقا نے بھجوایا، اب در عثمان غنی پہ جاؤ، واہ واہ واہ، ذوالنورین کی بارگاہ، ذوالنورین کی بارگاہ میں، اور جا کے تو وہاں بھی یہی کہہ دینا کہ آقا نے بھجوایا ہے، اتنے کافی ہے، بس کافی ہے۔ انہوں نے جا کے کہا، وہ سمجھ گئے حضرت عثمان غنی، انہوں نے اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا، یہ روایات میں موجود ہے، دونوں جیبوں میں جتنے اس وقت ان کے پاس دراہم و دنانیر تھے سارے ایک بھی نہیں رکھا، اللہ اکبر، اور وہ غنی تھے، ان کی جیبوں میں کتنا مال ہوگا، اللہ اکبر، وہ ہر وقت تیار رہتے تھے، انہیں پتا تھا کبھی بلاوا آ سکتا ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے دین کو، حضور کو، تو یار سارے نکال کے ان کے دامن میں ڈال دیے، کہو جاؤ جا کے تیاری کرو، شاپنگ کرو، اگر مزید ضرورت پڑے تو پھر آ جانا۔ اللہ اکبر، وہ مدینہ کے بازار میں چلے گئے، نکاح کے لیے، رخصتی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس کی تیاری کر رہے تھے۔
ابھی وہ تیاری کر رہے ہیں. آپ سوچئے کہ لمحے کے لیے کہ تیاری کر رہے ہیں اور جس کی شادی مدتوں بعد ہو رہی ہو اور رکی ہو، نہ ہو رہی ہو، خواہشیں پال رہا ہو، تمنائیں آرزویں کر رہا ہو، پھر ہو جائے تو اس کے کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا سہانے خواب ہوتے ہیں، ٹھیک. کیا سوچتا ہوگا. لیکن یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں کائنات کی ہر خوشی سے بڑھ کر عزیز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے کردار سے یہ بتایا. یار ہم تو واہ واہ واہ. اب نام کے مسلمان رہ گئے نا. اللہ اکبر. ہم تو اب کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پکے ٹھکے سچے مسلمان جی. ہیں، لیکن ہم حضور کی ناموس کے لیے، حضور کے دین کے لیے جی، ختم زبانی نبوت جمع کے خرچ لیے کرتے ہیں. زبانی جمع خرچ. جی. صحیح بات یہی ہے. ٹھیک. حضرت جلیبیب اس ماحول میں اور اس پوائنٹ پر پہنچے ہیں کہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ادھر سے مسجد نبوی سے آواز گونجی کہ حملہ ہو گیا اور اللہ کے پیارے محبوب جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور مجاہدین تیار ہو کے آ جائیں. اللہ اکبر. حضرت جلیبیب نے یہ نہیں سوچا بھی چلو میرا تو اب نیا نیا ماحول بن رہا ہے تو مجھے تو رخصت ہی ہوگی، چلو میں نہ بھی جاؤں. انہوں نے وہ سب کچھ وہیں چھوڑا، اسی پیسے سے مدینے کے بازار سے تلوار خرید لی اور تلوار خرید کے سر بکف مجاہد بن کے واہ واہ حضور واہ. کی بارگاہ کی طرف دوڑا. کیا کہنے بھول مفتی گئے صاحب. شادی. یہ ہے بات کہنے کی، واہ واہ مفتی یہ صاحب. سمجھنے والی بات. سبحان اچھا اللہ. وہاں چلے. پھر آگے یہ ہے کہ رحمت عالم چونکہ جلدی تھی، اچانک افتاد پڑی تھی، حضور روانہ ہو چکے تھے لشکر کے ساتھ. جی. پھر بھی نہیں سوچا حضرت جلیبیب نے کہ چلیں اب میں رہنے دیتا ہوں، ٹھیک. اب میں نہ جاؤں. وہ پیچھے سے انہوں نے اللہ سرکار کو جوائن کرنے کے لیے سفر جاری رکھا. اچھا ادھر جا کے لڑائی شروع ہو گئی، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے. حضرت جلیبیب جدھر سے پہنچے نا جی. اور لشکر میں اور میدان کارزار میں انٹر ہوئے. معروف غزوہ تھا کوئی؟ نہیں، یہ غالباً بعد نے لکھا کہ غزوہ تبوک تھا، ٹھیک. یا بعد میں غزوے کے نام کی تصریح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. حضرت جلیبیب جدھر سے میدان رزم میں انٹر ہوئے نا، اس طرف جو جگہ تھی وہ کافروں کی تھی، مشرکوں کی تھی. ٹھیک. ادھر ان کا لشکر تھا. حضرت جلیبیب اندر داخل ہو گئے. اب دائیں بائیں دیکھا تو سارے مشرک اور کافر ہیں. یہ نہیں سوچا کہ اب میں جان بچا کے ادھر سے نکل کے وہاں چلا جاؤں جہاں مجھے میرے دائیں بائیں کوئی کھڑے ہو. وہیں انہوں نے جہاد شروع کیا، برسر پیکار. برسر پیکار ہوئے واہ واہ. اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ اللہ کے نظام کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے نعرہ بلند کیا اور تلوار چلانا شروع کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جلیبیب لڑتے رہے، جاں فشانی کا مظاہرہ کیا، جمع مردی کا مظاہرہ کیا، جام شہادت نوش کر گئے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. ٹھیک. معرکہ ختم ہو گیا، غزوہ ختم ہوا. جی. اب بڑی پیاری بات ہے اللہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب، طریق یہ تھا میرے آقا کا کہ جب کوئی معرکہ ہوتا تھا، جب اس کا اینڈ ہوتا تھا تو آپ بساؤ کا 2 دن بھی قیام فرماتے تھے میدان جہاد میں. ٹھیک. سارے معاملات کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد، ہر چیز کا جائزہ لینے کے بعد، کنکلوڈ کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے تھے. ٹھیک. تو وہاں خیمے لگے ہوتے تھے. جی. سرکار تشریف فرمائیں اور صحابہ کرام شہداء کی لاشیں اکٹھی کر کے لائے ہیں. بڑی ایمان افروز بات. شہداء جو صحابہ شہید ہوئے سرکار کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جب وہ صحابہ اکٹھے کر کے کھڑے ہو گئے تو سرکار نے پوچھا کہ ہاں جی اب جاتے کیوں نہیں؟ سرکار یا رسول اللہ پورے ہو گئے. فرمایا نہیں جاؤ. آقا پورے ہو گئے. فرمایا نہیں جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. یا رسول اللہ ہم اتنے مدینے سے آئے تھے، اتنے یہ شہداء کی لاشیں اور اتنے یہ زندہ کھڑے ہیں، یہ تو پوری ہوگی تعداد. میرے نبی نے فرمایا نہیں، ایک اور بھی ہے. واہ واہ واہ. یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جلیبیب. اللہ یا اکبر. رسول اللہ وہ تم شادی کی تیاریوں میں تھے، وہ تو نہیں آئے. فرمایا آئے ہیں. واہ واہ واہ. یا رسول اللہ آئے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے جلیبیب کے نعروں کی آواز خود سنی ہے. سبحان اللہ. فرمایا جاؤ ڈھونڈو. صحابہ نے ڈھونڈا، 7 کافروں کی لاشوں کے نیچے حضرت جلیبیب کا جسد اطہر پڑا ہوا تھا. سرکار بعض روایت میں اٹھ کے تشریف لائے خود. سرکار نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ان 7 کو جلیبیب کی تلوار نے واصل جہنم کیا ہے. کیا کہنے. پھر جام شہادت نوش کیا. پھر حضور وہاں کھڑے ہو گئے. جب لاشاں نکالا گیا تو میرے آقا نے یوں باہیں پھیلا دی. واہ واہ واہ. سرکار نے فرمایا میرے بازوؤں پہ رکھ دو جلیبیب کو. سبحان اللہ. جلیبیب کو، حضور کے اس غلام کو، حضور کے عاشق کو، حضور کے نام پر قربان ہونے والوں کو سبحان اللہ. سرکار نے اپنی باہوں پر لیا اور لے کے جو جملہ کا رسالہ میرے آقا نے دیا نا، اللہ کی قسم ہے اس سے بڑا اعزاز
رہتی دنیا تک کوئی اپنے کسی غلام کو نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. میرے آقا نے جلیبیب کو وہ اعزاز دیا جو امام حسن کو دیا, جو امام حسین کو دیا, جو مولا کائنات کو دیا, جو سیدہ کائنات کو دیا. اللہ سرکار نے ان کے جسد اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا منی وانا منہ, واہ 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 فرمایا یہ مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. واہ 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 واہ. اور پھر یہ ہوا کہ جب سرکار جنازہ چلا نا حضرت جلیبیب کا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آخری میں ختم کرتا ہوں, یہ بھی پیغام ہے بسم اللہ. کہ حضور قدم بچا بچا کے رکھ رہے تھے, واہ واہ واہ. اور جب لحد میں اتارا جا رہا تھا منڈیر پہ بیٹھ کر میرے نبی مسکرا رہے تھے. تو ایک صحابی نے بعد میں پوچھا حضور دو باتیں سمجھ نہیں آئی, ایک تو رش جنازے میں اتنا نہیں تھا لیکن آپ قدم کھینچ کھینچ کے رکھ رہے تھے, اور دوسرا غلام قبر میں اتارا جا رہا, آپ مسکرا رہے تھے. میرے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا تم کہتے ہو رش نہیں تھا, میرے جلیبیب کے جنازے میں آسمانوں سے کثرت سے فرشتے اتنے آئے ہوئے تھے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, واہ واہ واہ. اور مسکرا اس لیے رہا تھا قبر میں سبحان اللہ. جب وہ اتارے جا رہے تھے, میں مسکرا رہا تھا کہ تمہیں یاد ہے نا صحابہ, جلیبیب شادی چھوڑ کے آئے تھے, تو ادھر جلیبیب کو لحد میں اتارا جا رہا ہے, ادھر جنت کی حوریں آپس میں جھگڑا کر رہی تھی کہ میں جلیبیب کی بیوی بنوں. کیا کہنے مفتی صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو برکت دے. ناظرین محترم, یہ کتنا بڑا اعزاز حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی کو ملا کہ جائے شہادت سے لے کر جہاں دفن کرنا تھا, یہ پورا راستہ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھا. یہ اعزاز انہیں کو ملا, اور میرے آقا اسے بار بار دے کے کہتے تھے یہ مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. یہ اس کی تکرار میرے آقا کریم نے بار بار کی ہے. کیا عظیم صحابی تھے جنہوں نے کریم آقا کے نام پہ اپنا تن من قربان کیا. رب کائنات ہمیں ان کی محبت کا نور عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.